बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। अपने नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आज हाजिर हो गए हैं। बहिश्ती ज़ेवर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क़यामत के दिन का हिसाब व किताब। क़यामत के दिन के हिसाब व किताब को लेकर हमारे जहन में हज़ारों तरह के सवाल आ जाते हैं और उन सवालात का हम जवाब तलाश करते हैं। और जिस तरह हम अपनी जितनी भी किताब का मुताला करते हैं, जो कुतुब का मुताला करते हैं, उनसे हमें उनकी तफ़सील और सब मालूम होता है। और कुछ जब हम छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को जब उनकी नानियाँ, दादियाँ, उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स जब उनको कहानियाँ सुनाते हैं तो उनको बताते हैं कि जन्नत दोज़ख का क्या कॉन्सेप्ट है। और हाँ, जो अच्छे बच्चे होंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, अच्छे लोग बनना है, बुरे नहीं बनना है। इस तरह की हज़ारों बेशुमार कहानियाँ। तो आज हम क़यामत का हिसाब व किताब किस तरह होगा, क़यामत की अलामत और हालात क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आज आपके साथ शेयरिंग करेंगे। तो शेयर करने के लिए बुक आपके सामने है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो इस चैनल के थ्रू सुन भी सकते हैं। हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में कोई शख्स अपनी जगह से हटने ना पाएगा जब तक कि चार बातें इससे पूछ ना ली जाएं। एक तो कि उम्र किस में गुजारी, सारी उम्र किस में गुजारी। दूसरी ये कि इल्म पर कितना अमल किया। तीसरी ये कि माल कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया। चौथी ये कि अपने बदन को किस चीज़ में लगाया। ज़ाहिर सी बात है, जब क़यामत के दिन जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाएगा, आपका नामा अमाल आपके हाथों में नहीं दे दिया जाएगा, तो इन सवालात का जवाब तो, और सवाल के जवाब की जहाँ तक बात है, तो वो तो मरने के बाद ही फ़ौरन शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको आपके अज़ीज़ व क़रीब, आपके घर वाले, जितने भी आपके पसंदीदा शख्स हैं, जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, जब वो आपको कब्रिस्तान में, कब्र में छोड़ कर आएंगे, दफना कर आएंगे, तो वहीं से ही आपका सवाल और जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। फरिश्ते आपसे सवाल पूछेंगे, फिर क़यामत के दिन तक के लिए आप वहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर क़यामत जब आएगी और दोबारा से सब ज़िंदा किए जाएंगे, तो फिर जब हम अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, तो जब तक इन सवालों का जवाब नहीं होगा, आप आगे हिल नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, आपने अभी से ही इन सवालों की तैयारी करनी है कि एक तो ये कि उम्र आपने किस चीज़ में गुजारी। सबसे पहला आपका सवाल ये होगा, बहुत मुश्किल सवाल होगा, लेकिन जिन्होंने दीन के कामों में, नेक अमाल में, नमाज रोज़े में और अपने इबादत में अपने जो उम्र गुजारी और अच्छे इखलाक में अपनी उम्र गुजारी, तो वो तो चैन और मुतमईन होंगे, सुकून से होंगे, उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होगी, वो इसका फ़ौरन जवाब दे देंगे। दूसरी ये कि इल्म पर कितना अमल किया। आपने बचपन से लेके बड़े होकर डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, इतना इतना सारा इल्म हासिल कर लेते हैं, तो इल्म हासिल किया है तो उस पर आप अमल कितना कर रहे हैं। इतनी आपको अकल दी थी, शऊर दिया था, तो आपने क्या किया, उस अकल और शऊर को इस्तेमाल किया या न किया। इल्म हासिल की थी, आपने अपना इल्म आगे बढ़ाया कि ना बढ़ाया, इसकी आपसे पूछगछ होगी। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को, अगर आपको, या जो भी वन टू ऑल सबको मुखातिब करके कह रही हूँ कि जो भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी इल्म हासिल किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपने डिग्रियां हासिल की हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हों। आपने अगर 4 जमातें भी पढ़ी हैं तो वो भी आपके पास अपना एक इल्म है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपको कोई एक अच्छी बात भी मालूम है, तो वो भी आपके पास अपना इल्म है। और उस अच्छी बात को आगे बढ़ाना और फिर लोगों तक पहुंचाना और उनको बताना, तो ये आपका अमल जो है ये नोट किया जाएगा और क़यामत के दिन ये आपके अमाल के सामने पेश किया जाएगा। तो इस पे आपने ज़रूर फोकस करना है कि अगर आपको अपने इल्म से मुताल्लिक रिलेटेड कोई भी बात मालूम हो तो उस पर अमल करें। तीसरी ये कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। बहुत ज़रूरी, बहुत अहम सवाल है कि देखें, कोशिश करें कि थोड़ा खा लें, कम में खुश रह लें, लेकिन हलाल तरीके से कमाएं। कभी भी हराम और नाजायज़ तरीके से पैसे को ना कमाएं, क्योंकि इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ये हिसाब जो है आपको कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे कटघरे में खड़ा कर दे कि जहाँ आपसे इसका जवाब ना बन पाए। कहाँ खर्च किया, जहाँ खर्च किया, कोशिश करें कि अपने पैसे को हलाल करें और अच्छी जगह पर खर्च करें। गरीबों की मदद करें, यतीमों मिस्किनों की मदद करें, इमदाद करें उनकी, और उनकी मुश्किलात को हल करें।
چوتھی بات یہ کہ بدن کو کس چیز میں لگایا، تو بدن ظاہر ہے دیکھیں ہماری جو باڈی ہے، باڈی پارٹس ہیں ہمارے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہو گئے، تو ہر چیز کو قیامت کے دن ایک زبان دی جائے گی، اور وہ جو باڈی پارٹس ہیں ہمارے وہ خود سے اس بات کا جواب دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے نفس پر قابو پائیں اور ہر بری چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اچھی چیز کو اپنے قریب رکھیں، اور اپنے جو جسم ہے، آپ کی جو بدن ہے، اس کو نیک اعمال میں اور صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں، تاکہ روز قیامت آپ کو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بھی بغیر سینگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی دیکھیں جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو بچے گا کوئی بھی نہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری ہوگی اور اس نے دوسری بغیر سینگ والی بکری کو اگر ٹکر بھی ماری ہوگی تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا۔ تو حساب کتاب سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، حساب کتاب سب سے ہوگا۔ تو اس کی تیاری کوشش کریں کہ ابھی سے ہی سٹارٹ کر دیجئے، اور اگر آپ نے کی بھی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آج سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ جنت اور جہنم کو یاد رکھنا۔ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ پھر یہ فرمایا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جتنی میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائیں تو جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطبے میں فرمایا کہ دو باتوں کو بڑی نہیں بھولنا ہے، یعنی جنت اور دوزخ۔ دیکھیں اللہ نے یہ دنیا جب بنائی اس سے پہلے ہی جنت اور دوزخ بنا دی تھی، اور پھر یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، کیونکہ اس لیے کہ اور آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، اور آپ نے قسم دی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمیں آخرت کی اتنی باتیں معلوم ہو جائیں تو شاید ڈر اور خوف کے مارے ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا گھر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے پھرتے نظر آئیں۔ یعنی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اپنے گناہوں کی بخشش کیسے کروائیں، اور جو وقت ہم گزار چکے ہیں اسے ہم کیسے درست کریں۔ تو یہ تو اللہ کو راضی کر کے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں، اور ان دو چیزوں کی تیاری دنیا میں ہی کر لیں، جنت اور دوزخ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اپنے تہیہ کرنا ہے، اپنا ایم بنا لیں کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا کام دنیا میں کرنے ہوں گے، وہی اچھے کام کرنے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف، قیامت کی علامت اور حالت۔ یہ والا سوال نا ذہن میں آتے ہی کچھ سوالات آ جاتے ہیں ہیڈنگز دیکھ کر، یہ والی کہ اس وقت کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، اور کیسی علامات ہوں گی جب قیامت آنے والی ہوگی۔ تو ابھی جب ہم انہی چلتے سالوں میں جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو جب بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح لوگ مر رہے ہیں اور کچھ عجیب سا ماحول ارد گرد کا بنا ہوا ہے، تو سب یہی کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ تو بہرحال قیامت کی نشانی جو علامات بتائی ہیں ان کے حوالے سے انسان بولتا ہے، لیکن اور بھی آپ کو اس کے لیے ہم بہتر گائیڈ کرتے ہیں اس کتاب کے تھرو، کہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیت المال کو اپنی ملک سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو تاوان کی طرح مشکل سمجھیں، امانت کو غنیمت کا مال سمجھیں، مرد بیوی کی تابعداری اور ماں کی نافرمانی کرے، باپ کو غیر سمجھیں، دوست کو اپنا سمجھیں، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں، اور حکمرانی اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب سے زیادہ نکمے ہوں، یعنی بذات لالچی اور بد اخلاق ہوں، اور جو جس کام کے لائق نہ ہو وہ کام ان کے سپرد ہو۔ لوگ ظالموں کی تعظیم اس خوف سے کریں کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچا دے، شراب کلم کلا پی جانے لگے گی، ناچ گانے ہونے لگیں گے، عورتوں کا رواج ہو جائے گا، موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں گے، اور پچھلے لوگ جو امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ تو ایسے وقت میں تم لوگ سرخ آندھی آنے، آسمان سے پتھر برسنے، صورتیں بدل جانے
اور ایسی آفتوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آنے لگیں گی جیسے بہت سارے دانے کسی دھاگے میں پرو کے رکھے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگے۔ تو دیکھیں یہاں پر کچھ علامات آپ کو اور حالات بتائے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کھلے الفاظ میں سمجھا دیا، بتا دیا کہ جب قیامت جیسی قریب ہوگی تو لوگ جو ہے اپنے مال کو جو ہے اپنی ملک سمجھنے لگیں گے، ملکیت سمجھیں گے اپنی، اور زکوٰۃ جب نکالنے کا وقت آئے گا تو تاوان کی طرح سمجھیں گے، یعنی ان کے دل اتنے پتھر کی طرح ہو جائیں گے کہ وہ تھوڑے تھوڑے سے پیسے دینے کے لیے بھی جو ہے نا ان کا دل ہی نہیں چاہے گا، اور امانتیں جو ہوں گی ان کو مال غنیمت سمجھیں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیں امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی اپنا مال، پیسہ، زر، زمین، کوئی بھی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دی تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کو تو کوئی وہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ یہ امانت ہے، وہ اس کو خرچ کرے گا، استعمال کرے گا مال غنیمت سمجھ کے کہ چلو مال غنیمت ہاتھ لگائے اب اس کو خوب استعمال کرو، اور جب دیکھیں گے جب وہ مانگے گا۔ تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، ورنہ تو سیدھا سیدھا دوزخ کا دروازہ جو ہے وہ بالکل کھلا ڈلا ہے۔ تو مال غنیمت امانت کو نہیں سمجھنا ہے۔ مرد بیوی کی تابعداری اور ماں کی نافرمانی کرنا، دیکھیں ماں باپ کی فرمانی کسی بھی طور نہیں کرنی ہے، باپ کو اپنا سمجھیں اور باپ کے سامنے دوستوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ دین کا علم کمانے کے لیے حاصل کریں گے، دین کے نام پہ کمائیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک جنرل سی بات ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، جس طرح ہمارے ملکوں میں ابھی یہ سب کچھ دیکھنے میں آتا ہے، اور بذات حکومت جو ہے بذات لوگوں کی ہوگی، لالچی ہوں گے، لوگوں کا پیسہ کھائیں گے، بد اخلاق ہوں گے، کوئی مینرز نہیں ہوں گے، اور جس قائم کے لائق بھی نہیں ہوں گے تو وہ ان کے کام جو ہے نا وہ کام ان کے سپرد کر دیے جائیں گے تاکہ جو تھوڑے بہت کام تھے ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے، اور وہ ظالموں کی تعظیم اس خوف سے کریں گے کہ اگر ہم ان کا کام نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور یہی ہوتا ہے۔ ابھی تو جتنا بھی آپ حالات اور واقعات کو دیکھیں سب بالکل سیم ایز اٹ از، بالکل اسی طرح ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور سرخ آندھی آئے گی اور آسمان پہ پتھر برسیں گے، صورتیں بدلیں گی، ظاہر ہے یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال یہ ٹاپک تھوڑا بڑا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس کا یہ آج ہم نے پارٹ 1 سمجھ لیں، اس کو ایک تھوڑی سی ایک ڈیفینیشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آگے کے جو ٹاپک ہے قیامت کی علامات اور حالات، وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، اور اس کو ضرور سنیے، پڑھیے، مطالعہ کیجیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، اپنے بچوں کو یہ کتاب پڑھائیے تاکہ انہیں اس کے بارے میں معلوم ہو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہیں روکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔